قوم اور اس کا سپاہی۔ سرحدی عقاب 1000 سواروں کے ہمراہ غرناطہ میں داخل ہوا۔ اس کی تازہ فتح کی خبر سلطنت کے ہر شہر میں پہنچ چکی تھی۔ اہل غرناطہ کو برسوں کی آرزوؤں کے بعد اس کی صورت دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ برسوں کے بعد انہوں نے ایک فاتح کا جلوس نکالا۔ موسیٰ اور غرناطہ کی فوج کے چند بڑے بڑے عہدیدار، جنہوں نے غرناطہ سے ایک منزل آگے پہنچ کر بادشاہ کی طرف سے اس کا استقبال کیا تھا، اس کے ہمرکاب تھے۔ غرناطہ کے تاجدار ابو الحسن، اس کا ولی عہد ابو عبداللہ محمد اور بادشاہ کا بھائی ابو عبداللہ الزغل شاہی محل کے دروازے کے برج پر کھڑے اس کا شاندار جلوس دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کا جوش و خروش اس زمانے کی یاد تازہ کر رہا تھا جب اندلس کے مجاہد شمال میں شاندار فتوحات حاصل کرنے کے بعد واپس آیا کرتے تھے۔ لوگ مکانوں کی چھتوں سے پھولوں کی بارش کر رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ حسب معمول سفید قبا میں ملبوس تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر نقاب نہ تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ موسیٰ اور بائیں ہاتھ الزیغری سوار تھا۔ غرناطہ کی فوج کے ایک اور جانباز سپاہی نعیم رضوان نے اس کے گھوڑے کی باگ تھام رکھی تھی، اور سب سے آگے ایک مجاہد اپنے ہاتھ میں سرحدی عقاب کا ہلالی پرچم اٹھائے چل رہا تھا۔ یہ جلوس پھولوں کی سیچ رونتا ہوا قلعے کے دروازے کے سامنے رکا۔ ابو الحسن نے الزغل کی طرف دیکھا اور مسرت کے آنسو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ وہ ہمارا ہے۔ پھر وہ ابو عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا، بیٹا، تمہیں اس کے استقبال کے لیے باہر جانا چاہیے۔ مجھے؟ ابو عبداللہ نے حیران ہو کر کہا، ہاں تمہیں، یہ تمہارا فرض تھا کہ سب سے پہلے تم اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے۔ لیکن شاہی گھرانے کا وقار؟ ابو الحسن نے کہا، شاہی گھرانے کا وقار ہمیشہ ایسے مجاہدوں کی تلوار کا شرمندہ احسان ہوا کرتا ہے۔ الزغل نے کہا، آپ دربار میں جائیں، اسے وہاں لانے کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، نہیں، اب جب ابو عبداللہ نے شاہی گھرانے کے وقار کا سوال اٹھایا ہے، اس کا قائم رہنا ضروری ہے۔ بدر بن مغیرہ کی پیشوائی کے لیے میں خود چلتا ہوں۔ آپ دربار میں جمع ہونے والے تمام امراء کو حکم دیجیے کہ وہ باہر آ جائیں، اور میرے لیے پھولوں کا ایک ہار بھی بھیج دیجیے، اور موسیٰ کو یہ کہلا بھیجے کہ وہ تھوڑی دیر اور جلوس کو دروازے پہ روکے۔ لوگ قلعے کے دروازے کے سامنے بدر بن مغیرہ کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ موسیٰ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر رستہ صاف کیا، لیکن پیشتر اس کے کہ یہ جلوس آگے روانہ ہو، شاہی ایوان کا ناظم بھاگتا ہوا قلعے سے باہر نکلا اور موسیٰ کے قریب پہنچ کر بولا، شاہی فرمان ہے کہ معزز مہمان کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں روکا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ابو الحسن امرائے سلطنت کے ساتھ دروازے پر نمودار ہوا، اور لوگ تصویر حیرت بنے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ابو الحسن کو سیڑھیوں سے نیچے اترتا دیکھ کر موسیٰ اور الزغیری گھوڑوں سے اتر پڑے۔ نعیم رضوان نے، جو بدر بن مغیرہ کے گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے تھا، اس کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت خود تشریف لا رہے ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔ اتنی دیر میں ابو الحسن اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے مصافحہ کرنے کے بجائے اسے گلے لگانے کے بعد اس کی گردن میں پھولوں کا ہار ڈال دیا، اور پھر علم بردار کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر اسے بوسہ دیتے ہوئے بولا، موسیٰ، اہل غرناطہ کو خوشخبری دو کہ آج سے ہمارے محل پر سرحدی عقاب کا پرچم لہرائے گا۔ ہمارے پرچم بوسیدہ ہو چکے تھے۔ بدر بن مغیرہ ہمارے لیے ایک نیا پرچم لے کر آیا ہے۔ ہماری تلواریں زنگ آلود ہو چکی تھی، قدرت نے انہیں نئی چمک عطا کرنے والا بھیج دیا ہے۔ ہم اپنے معزز مہمان کی تشریف آوری کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ موسیٰ سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر ہجوم کی طرف متوجہ ہوا۔ لوگ ایک دوسرے کو خاموشی کی تلقین کرنے لگے۔ وہ موسیٰ کو غرناطہ کی زبان سمجھتے تھے۔ جب اس نے ہاتھ بلند کیے تو لوگ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ موسیٰ نے تقریر شروع کی، غرناطہ کے لوگوں، آج تمہارے درمیان وہ اولو العزم مجاہد کھڑا ہے جس نے اندلس کی تاریخ میں اپنا نام نوک شمشیر سے لکھا ہے، جس نے مٹھی بھر مجاہدین کے ساتھ کئی بار فرڈیننڈ کی ٹڈی دل افواج کو شکست دی ہے۔ بدر بن مغیرہ تمہارا سرحدی عقاب تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ وہ جماعت جو اپنی عزت اور آزادی کے لیے خون میں نہانے اور آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی۔ قرطبہ، اشبیلیہ اور تلی تلا میں ہماری عظمت کے جھنڈے اس لیے سرنگو ہو گئے
کہ ہم خود وہ راستے اختیار کر چکے تھے جو قوموں کو عوج کمال سے قر مذلت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے ان شہروں میں اپنے خون سے جو نقش و نگار بنائے تھے انہیں ہم نے اپنے آزموں سے دھو ڈالا ہے۔ مسلمانوں، اگر تم نے اہل قرطبہ کے انجام سے عبرت حاصل نہ کی تو یاد رکھو کہ مستقبل کے مورخ صرف ماضی کے کھنڈروں میں تمہاری داستان کے بکھرے ہوئے اوراق تلاش کیا کریں گے۔ قرطبہ اور اشبیلیہ کی عظیم الشان سلطنتیں کسی دشمن کی قوت نے ہمارے ہاتھ سے نہیں چھینی، انہیں ہم نے خود کھویا ہے۔ ہماری ترقی اور فلاح کا راز اس شاہراہ عظیم پر چلنے میں تھا جو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائی تھی۔ اس شاہراہ پر چلتے ہوئے ہم عرب کے ریگزاروں سے نکل کر ہسپانیہ کے مغزاروں تک آ پہنچے۔ اسی شاہراہ پر چلتے ہوئے ہم نے قیصر اور کسریٰ کے تاج پاؤں تلے رونڈ ڈالے۔ یہ شاہراہ ہمیں افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں اور کوہ البرز کی برفانی چوٹیوں تک لے گئی۔ ہمارا تنزل اس وقت شروع ہوا جب ہم یہ شاہراہ چھوڑ چکے تھے۔ اسلام نے ہمارے لیے قدرت کے انعامات کا دروازہ کھولا تھا، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے رحمت کا یہ دروازہ بند کر دیا۔ اسلام نے ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا تھا، لیکن ہم خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اسلام نے ہمیں ایک ہونے کی تعلیم دی تھی، لیکن ہم جماعتوں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ اسلام نے نسلیت کے بت توڑ کر اسلامی اخوت کی بنیاد ڈالی تھی اور عربی اور عجمی کو ایک صف میں کھڑا کیا تھا، لیکن ہم نے اس بت کو دوبارہ اپنی آستینوں میں جگہ دی۔ ہم نے ایک خدا کی رسی چھوڑ دی اور نسلیت اور وطنیت کے بتوں کے سامنے سر جھکا دیا۔ دنیا کے ہر گوشے میں ایک نسل اور ایک وطن کے مسلمانوں کی تلواریں دوسری نسل اور وطن کے مسلمانوں کی تلواروں سے ٹکرائیں۔ عربی نے عجمی اور عجمی نے عربی کا گلا کاٹا۔ ترکی اور ایرانی ایک دوسرے کے مقابل میں صف آرا ہوئے اور اسلام کی چٹان ریت کا انبار بن کر رہ گئی۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہماری اجتماعی قوت ایک ایسا سیلاب تھی جو مزاحمت کی ہر دیوار کو بہا کر لے گیا، لیکن جب ہم میں نسلیت کا فتنہ بیدار ہوا ہمیں دنیا کی حقیر ترین اقوام کے ہاتھوں بدترین شکست دیکھنی پڑی۔ اس کے باوجود ہم نے ان واقعات سے عبرت حاصل نہ کی۔ غرناطہ کے مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا صدیوں کی حکومت کے بعد قرطبہ، اشبیلیہ اور اندلس کے دوسرے شہروں کا ہمارے ہاتھ سے چھن جانا اس لیے نہ تھا کہ ہم میں نسلیت کا فتنہ بیدار ہو چکا تھا؟ مقام عبرت ہے کہ جب عیسائیوں کی افواج ان شہروں کا محاصرہ کر رہی تھی، اندلس کے مسلمانوں میں عربی، ہسپانوی اور بربری ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اندلس کے شہر ایک ایک کر کے ہمارے قبضے سے نکل گئے۔ مسلمان اس قوم کے غلام بنا دیے گئے جس پر انہوں نے صدیوں حکومت کی۔ آج صرف غرناطہ کی چھوٹی سی سلطنت ہمارے قبضے میں رہ گئی ہے۔ یہ ہمارا آخری حصار ہے اور دشمن اس پر بھی قبضہ کرنے کی فکر میں ہے، لیکن ہمیں ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ ہم میں ابھی تک نسلیت کا فتنہ موجود ہے۔ ہم اب بھی ہسپانوی، عربی اور بربری کا فرق مٹانے کے لیے تیار نہیں۔ اندلس کے وہ مسلمان جو عیسائیوں کی غلامی میں بدترین اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، اس امید پر زندہ ہیں کہ غرناطہ کے مسلمان ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ تم ان کا آخری سہارا ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ اپنی حفاظت بھی نہ کر سکے تو اندلس کے مسلمانوں کی تاریخ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرتناک داستان بن کر رہ جائے گی، اور سیاح ان اجڑی ہوئی عمارات کو دیکھ کر یہ کہیں گے، کیا انہیں تعمیر کرنے والے واقعی مسلمان تھے؟ فرڈینینڈ نے ہم سے خراج مانگا ہے اور ہم نے اسے یہ جواب دیا ہے کہ ہمارے دارالضبط میں صرف تلواریں بنتی ہیں، اور یہ جواب اس یقین کے ساتھ ہم نے دیا ہے کہ ہماری تلواریں ہماری آزادی کی حفاظت کر سکتی ہیں۔ موسیٰ کی تقریر کے بعد لوگ شور مچانے لگے کہ ہم سرحدی عقاب سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ ابو الحسن نے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ ضرور کچھ کہیں، میرے محل کے سامنے کبھی اتنے آدمی اکٹھے نہیں ہوئے۔ بدر بن مغیرہ تذبذب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ نے بازو سے پکڑ کر اسے سیڑھیوں پر کھڑا کر دیا۔ بدر بن مغیرہ کے لیے اتنے آدمیوں کے سامنے تقریر کرنا ایک بہت بڑی آزمائش تھا۔ چند لمحات کے لیے وہ تذبذب کی حالت میں لوگوں کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے جھجکتے ہوئے ابتدا کی، زندہ دلانے غرناطہ۔ موسیٰ بن ابی غسان کی تقریر کے بعد میں کسی اور تقریر کی ضرورت نہیں سمجھتا، اور شاید تم بھی خواب غفلت سے جاگنے کے لیے سورہ اسرافیل کے بعد کسی اور ہنگامے کی ضرورت محسوس نہ کرو۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو قوم اپنے دور انحطاط میں بھی ابو موسیٰ جیسا مجاہد پیدا کر سکتی ہے،
اسے کوئی نہیں مٹا سکتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ تم جس شخص کو اپنا رہنما سمجھو اس کی آواز پر صدق دل سے لبیک کہو، وہ جو کہے اس پر عمل کرو۔ یاد رکھو، دنیا کا بڑے سے بڑا طبیب ایسے مریض کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو مرنے پر تلا ہوا ہو۔ تم اپنے گرد و پیش سے اچھی طرح واقف ہو، تمہارے افق پر چاروں طرف مصائب کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں۔ قرطبہ اور اشبیلیہ میں ہماری سطوت کے محل مسمار ہو چکے ہیں۔ اس ملک میں 800 برس کی حکومت کے بعد ہماری قوم کے لاکھوں افراد ایک ایسے دشمن کی غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں جس کے دل میں ہمارے لیے نہ رحم ہے اور نہ انصاف۔ آج صرف غرناطہ ہمارا آخری حصار رہ گیا ہے، اور اگر ہم نے ان غلطیوں کا اعادہ کیا جو قرطبہ، اشبیلیہ اور تلی تلا وغیرہ میں ہمارے بھائیوں سے سرزد ہو چکی ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ کسی دن یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب شمائل کے عیسائی عمرہ ہمارے خلاف متحد ہو رہے تھے، ان شہروں میں ہمارے عمرہ ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے۔ ایک کافر دوسرے کافر کو گلے لگا رہا تھا، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا تھا۔ ہمارے دشمنوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ تمام کفر ایک ہے، لیکن ہم یہ ثابت نہ کر سکے کہ اگر تمام کفار ایک ہے تو تمام اسلام بھی ایک ہے۔ وہ فتوحات کے شوق میں متحد ہو گئے، لیکن ہمیں اپنی شکست کا خوف بھی متحد نہ کر سکا۔ مراکشی مسلمان بربری مسلمان کا دشمن بنا رہا، اور بربری مسلمان اندلسی مسلمان کے خون کا پیاسا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شہر ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ دشمنان اسلام پھر ایک بار متحد ہو رہے ہیں۔ اب ان کی نظر غرناطہ پر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم غرناطہ کی حفاظت بھی نہ کر سکے تو اندلس میں مسلمانوں کا صرف نام رہ جائے گا۔ یہ سب باتیں ابو موسیٰ تم سے کہہ چکا ہے۔ میں صرف ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب الفانسو کی بجائے فرڈیننڈ ہمارے تلوار کی زبان سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلمان آج بھی تلوار کی زبان بولنا جانتا ہے۔ اہل غرناطہ، قوموں کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب قلم کی بجائے تلوار کی زبان زیادہ صحیح ہوتی ہے، اور تمہارے لیے وہ وقت آ چکا ہے۔ بدر بن مغیرہ کی تقریر کے بعد لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ ابو الحسن نے اس سے کہا، میں آپ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بے قرار ہوں۔ جلوس کے اختتام پر ابو موسیٰ آپ کو میرے پاس لے آئے گا۔ سرحدی عقاب کی آمد سے 10 دن بعد غرناطہ کے باشندے ہزاروں کی تعداد میں شہر سے باہر کھڑے ہو کر ابو الحسن کی فوج کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ برسوں کے بعد غرناطہ کی فوج پہلی بار اپنی سلطنت کے کسی امیر کی سرکوبی کی بجائے دشمن کے خلاف کسی محاذ پر جا رہی تھی۔ برسوں کے بعد ہسپانوی، بربری اور عربی مسلمان عمرہ اور سپاہی ایک امیر کے جھنڈے تلے جمع ہوئے تھے۔ ابو الحسن نے کوچ کا حکم دینے سے پہلے فوج کا معائنہ کرنے کے بعد بدر بن مغیرہ سے کہا، بدر، تم نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا ہے۔ خدا کی قسم، اگر عربی، بربری اور ہسپانوی مسلمان اسی طرح دوش بدوش کھڑے رہے تو کوئی وجہ نہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اپنی اسلاف کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہم پھر ایک بار فرانس تک پہنچ جائیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ جب تک آپ کی تلوار نیام سے باہر رہے گی، اہل غرناطہ میں انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو ایک صف میں کھڑا کرنے کے لیے ایک متحدہ محاذ کی ضرورت ہے۔ جب تک ہماری تلواریں نصرانیوں کے ساتھ ٹکراتی رہیں گی، اس وقت تک مسلمان گھریلو جھگڑوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ ازغل اس مہم میں اپنے بھائی کا ساتھ دینے پر مصر تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ابو الحسن نے دارالسلطنت کی حفاظت اور اس سے زیادہ بیٹے کی نگرانی کے لیے اپنے بھائی کو دارالخلافہ میں چھوڑنا مناسب خیال کیا۔ موسیٰ بن ابی غسان اس کا نائب سالار تھا، اور ہر اول کے طوفانی دستوں کی قیادت بدر بن مغیرہ کے سپرد تھی۔ ابو الحسن نے سرحد کے چند علاقے مسخر کرنے کے بعد صخرہ کا محاصرہ کر لیا، اور جب غرناطہ میں اس کے محاصرے کی خبر پہنچی تو عوام میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ صخرہ کا عیسائی حاکم مسلمانوں پر اپنے وحشیانہ مظالم کے باعث فرڈیننڈ کے تمام اعمال سے زیادہ بدنام تھا۔ اہل غرناطہ برسوں سے صخرہ سے بھاگ کر غرناطہ میں پناہ لینے والے مسلمانوں کی مظلومیت کی داستانیں سن رہے تھے۔ صخرہ کی خبر سن کر انہوں نے مساجد میں ابو الحسن کی فتح اور درازی عمر کے لیے دعائیں کیں۔ ابو الحسن کا خیال تھا کہ صخرہ کا محاذ طول کھینچے گا، لیکن 4 دن کے بعد رات کے تیسرے پہر شہر کے باغی مسلمانوں کی ایک جماعت نے پہرے داروں پر حملہ کر کے شہر کا ایک دروازہ کھول دیا، اور ابو الحسن کی فوج، جسے وہ پہلے ہی اپنے ارادے سے باخبر کر چکے تھے، معمولی مزاحمت کو کچلنے کے بعد شہر پر قابض ہو گئی۔ اس جنگ میں زخمیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ انہیں ابو الحسن کے حکم سے گورنر کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔
دوپہر کے وقت ابو الحسن موسیٰ، بدر اور چند اور سالاروں کے ساتھ زخمیوں کو دیکھنے کے لیے آیا۔ چند جرح جو ان زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہے تھے ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، لیکن ایک شخص جو انتہائی انہماک کے ساتھ ایک سپاہی کے ایک سر اور گردن کے زخموں پر پٹی باندھ رہا تھا، ابو الحسن کے قریب پہنچنے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ لباس سے وہ بھی ایک طبیب یا جراح کی بجائے سپاہی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ذرا چمک رہی تھی۔ ابو الحسن نے ایک ثانیے کے لیے زخمی کی طرف دیکھا اور طبی دستے کے سالار کو آواز دے کر کہا، اس آدمی کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ طبی دستے کا سالار بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور ذرا پوش کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے بولا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے۔ جب ذرا پوش نے اس پر بھی سنی انسنی کر دی تو اس نے ذرا سا ترش ہو کر کہا، اگر آپ کو میرا لحاظ نہیں تو کم از کم بادشاہ سلامت کی موجودگی کا لحاظ ضرور ہونا چاہیے۔ سپاہی کا مقام میدان جنگ ہے، یہ جگہ نہیں۔ ذرا پوش نے ایک ثانیے کے لیے گردن اوپر اٹھائی اور جواب دیا، آپ میرا وقت ضائع نہ کیجیے، زخمی کی حالت بہت نازک ہے۔ بدر بن مغیرہ ذرا پوش کی آواز سن کر چونک پڑا، لیکن چونکہ آنکھوں کے سوا اس کا چہرہ خود میں چھپا ہوا تھا، اس نے وہ ذرا پوش کو فوراً نہ پہچان سکا۔ طبی دستے کا سالار سٹپٹا گیا اور اس نے کہا، اگر آپ کو پٹی باندھنے کا شوق ہے تو باہر جا کر دشمن کے کسی مقتول پر تباہ آزمائی کریں۔ ذرا پوش نے پٹی کو آخری گرہ دیتے ہوئے کہا، مجھے پٹی باندھنے کا شوق نہیں، زخمیوں کا علاج کرنے کا شوق ہے۔ ابو الحسن کی حیرت دلچسپی میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن طبیب کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اسے زخمی کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک اور طبیب کو آواز دے کر کہا، اسے باہر لے جاؤ، یہ کوئی جنونی قسم کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا طبیب آگے بڑھا، لیکن ابو الحسن کا اشارہ پا کر اس نے اپنے افسر کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ طبی دستے کے سالار نے زخمی کی پٹی کھولنے کی کوشش کی، لیکن ذرا پوش نے اس کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، اگر آپ نے پٹی کھول دی تو اس کی موت یقینی ہے۔ میں آپ کے کام میں دخل نہیں دیتا، لیکن آپ کو شاید یاد نہیں کہ آپ نے اسے ناقابل علاج سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ اس دوران میں بدر بن مغیرہ کے تمام شکوک دور ہو چکے تھے۔ آواز کے علاوہ وہ ذرا پوش کا تھیلا بھی پہچان چکا تھا۔ وہ ان ہاتھوں سے مانوس تھا جو کئی بار اس کے اپنے زخموں پر مرہم رکھ چکے تھے۔ اس کی حیرانی مسرت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے طبی دستے کے سالار سے مخاطب ہو کر کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں انہیں جانتا ہوں۔ بشیر، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ذرا پوش نے خود کا نقاب اوپر سرکا دیا اور اٹھ کر ادب کے ساتھ ابو الحسن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ نے چونک کر کہا، بشیر بن حسن، آپ یہاں کب آئے؟ اسے جواب دیا، میں آج ہی یہاں پہنچا ہوں۔ موسیٰ نے ابو الحسن سے مخاطب ہو کر کہا، یہ بشیر بن حسن ہیں، یہ ہمارے عقاب کے پروں کی رکھوالی کرتے ہیں۔ ابو الحسن نے گرم جوشی کے ساتھ بشیر بن حسن سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی تعریف سن چکا ہوں۔ بشیر بن حسن نے ابو الحسن کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، میری طرف سے آداب بجا لانے میں کوتاہی ہوئی، زخمی کی حالت خراب تھی۔ طبی دستے کا سالار پریشانی، ندامت اور بے کسی کی حالت میں کھڑا تھا۔ بشیر بن حسن نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، میں بیجا مداخلت کا مجرم ہوں، لیکن یہ شخص بازار میں بے ہوش پڑا تھا اور سپاہی اسے مردہ سمجھ کر چھوڑ آئے تھے۔ مجھے اس میں زندگی کے آثار دکھائی دیے اور اسے یہاں اٹھا لایا۔ آپ چونکہ بے حد مصروف تھے اس لیے آپ اس پر توجہ نہ دے سکے۔ طبی دستے کے سالار نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، بشیر بن حسن کے سامنے اپنی کمتری کا اعتراف کرنا بھی میرے لیے باعث فخر ہے۔ جب آپ اسے یہاں لائے تھے تو میری نگاہ میں اس کی حالت مایوس کن تھی۔ اسے طبیب سے زیادہ معجزہ کرنے والے کی ضرورت تھی، اور اندلس میں فقط بشیر بن حسن کے نام کے ساتھ ایسے معجزات وابستہ کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس چند اور زخمی بھی آپ کی توجہ کے محتاج ہیں۔ ایک اور نوجوان جراح نے آگے بڑھ کر کہا، میں نے آپ کو قرطبہ میں دیکھا تھا، لیکن خود کے باعث آج میں پہچان نہ سکا۔ بشیر بن حسن نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ خود کے بغیر آپ کو میری اجنبیت اور زیادہ محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ زخمیوں میں ہمارے چند ساتھی بھی ہیں۔ مجھے خطرہ تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر شور مچائیں گے اور آپ میں سے بعض زخمیوں کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور میں بھی اس زخمی کی حالت پر پوری توجہ نہیں دے سکوں گا۔ ابو الحسن نے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے اس بات کا احساس نہیں کیا۔ آپ دوسرے زخمیوں کو دیکھیے اور فارغ ہو کر مجھ سے ضرور ملیے گا۔ ابو الحسن، بدر بن مغیرہ اور موسیٰ چلے گئے اور بشیر بن حسن دوسرے زخمیوں کی مرہم پٹی میں مشغول ہو گیا۔ اندلس کے باقی شہروں کی طرح غرناطہ میں بھی اس کے نام کی شہرت پہنچ چکی تھی۔
طبی دستے کے تمام افراد اس کے ساتھ مسافہ کرنے، ہم کلام ہونے اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ ان کے احساس مروبیت کی ایک وجہ یہ تھی کہ بشیر بن حسن سرحدی عقاب کا ساتھی تھا۔ طبی دستے کا سالار دیر تک اپنے طرز عمل پر پریشان رہا۔ بالآخر اس نے بشیر بن حسن سے کہا، میں ابھی تک معذرت کے لیے موضوع الفاظ سوچ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ آپ نے میرے متعلق بہت بری رائے قائم کی ہوگی۔ بشیر نے جواب دیا، آپ پریشان نہ ہوں، ممکن ہے کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ایک اجنبی کے ساتھ زیادہ سختی سے پیش آتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ زخمی جس کی بشیر بن حسن نے سب سے پہلے مرہم پٹی کی تھی، نیم بے ہوشی کی حالت میں آہستہ آہستہ کررانے لگا۔ بشیر بن حسن نے اپنے تھیلے سے ایک دوا نکال کر پیالی میں ڈالتے ہوئے ایک طبیب سے کہا، یہ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آ جائے گا، جب آنکھیں کھولے آپ فوراً اسے دوا پلا دیں، دوا پیتے ہی سے نیند آ جائے گی۔ شام کے وقت میں آ کر خود اس کی حالت دیکھوں گا، اس وقت تک آپ یہ خیال رکھیں کہ کوئی اسے جگانے یا اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش نہ کرے۔ دوپہر کے وقت جب بدر بن مغیرہ کو تنہائی میں بشیر کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا تو اس نے اپنے دوست کی غیر متوقع آمد کی وجہ پوچھی۔ بشیر بن حسن نے جواب دیا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں غرناطہ سے ابو الحسن کی فوج کی روانگی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں، لیکن مجھے اس وقت اطلاع ملی جب یہ فوج غرناطہ سے کوچ کر چکی تھی۔ تاہم میں نے خیال کیا کہ میں جنگ کے دوران ضرور پہنچ جاؤں گا۔ ابو داؤد بھی مجھے غرناطہ تک اپنے ساتھ لے جانے پر بضد تھا۔ منصور بن احمد نے میری درخواست اور ابو داؤد کی سفارش پر مجھے اجازت دے دی۔ غرناطہ پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ آپ صخرہ کا محاصرہ کر چکے ہیں۔ میں یلغار کرتا ہوا آج صبح یہاں پہنچا تو یہ شہر فتح ہو چکا تھا۔ بدر بن مغیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں زخمی نہ تھا، اس لیے تمہاری ادویات دوسروں کے کام آئیں۔ سچ کہو، تمہاری یہ بھاگ دوڑ میری وجہ سے نہ تھی۔ تمہاری سلامتی میری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ ایک فرد کی سلامتی میرے خیال میں ایک ایسا بلند مقصد نہیں جس پر فخر کیا جائے۔ بشیر بن حسن نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بدر، تم میرے لیے ایک فرد نہیں، ایک قوم ہو، اور اگر میں ایک طبیب کی زبان استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا کہ تم ہسپانیہ کے جسد ناتوا میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہو۔ بدر نے کہا، یہ ایک شاعر کی زبان ہے۔ بشیر نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ میں شاعر نہیں۔ میں نے الزغل کے دسترخوان پر غرناطہ کے چند شعراء سے ملاقات کی، وہ تمہاری تعریف میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا کہتے تھے وہ میرے متعلق؟ بس یہی کہ تم ہوا میں اڑ سکتے ہو، پانی پر چل سکتے ہو، تمہیں دیکھ کر سمندر کی طوفانی لہروں میں سکون آ جاتا ہے، اور دریا کیا؟ مجھے یاد نہیں، شاید وہ کہتے ہیں کہ دریا پہاڑوں کی طرف واپس ہو جاتے ہیں۔ بدر نے کہا، احمق کہیں کے۔ بشیر بن حسن نے ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، سب کے سب احمق نہیں تھے، ایک نے عقل کی چند باتیں بھی کہی تھیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ سرحدی عقاب کا گھوڑا کوہ سرا نوادہ کی برف سے زیادہ سفید ہے، جب وہ چلتا ہے تو زمین پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس کی تلوار کی چمک سے سورج کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، بشیر، اس زندہ دلی کا باعث یہ فتح ہے یا کچھ اور؟ بشیر نے جواب دیا، بدر، میں واقعی بہت خوش ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ برسوں کے خواب کی تعبیر کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ بدر نے سوال کیا، اینجلا کیسی ہے؟ بشیر نے جواب دیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے ربیہ کے متعلق نہیں پوچھا، اسے کیا ہوا؟ واہ، تمہیں خبر بھی نہیں؟ بشیر نے سنجیدہ ہو کر کہا، بشیر، تم اس کے متعلق کوئی بری خبر تو نہیں لائے؟ بشیر ہنس پڑا۔ بدر نے کہا، تم بڑے مسخرے ہو۔ بشیر نے کہا، ربیہ تمہیں سلام کہتی ہے۔ جھوٹ؟ اچھا بھائی، یہی سمجھ لو کہ وہ تمہاری سلامتی کے لیے دعا کرتی ہے۔ مجھے یہ مان لینے میں کوئی اعتراض نہیں۔ خیر، اب مذاق چھوڑو، ابو داؤد کا کیا حال ہے؟ وہ بہت خوش ہے، غرناطہ پہنچتے ہی الزغل نے اسے شہزادہ ابو عبداللہ کا مصائب خاص بنا دیا ہے۔ اسے رہنے کے لیے قصر الحمرا میں ایک مکان دے دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں وہ شہزادے کو بہت جلد اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ موسیٰ کی آمد پر ان کی گفتگو کا رخ بدل گیا۔ اس نے اطلاع دی کہ ابو الحسن آپ کو بلاتے ہیں۔